آگے ہمیں لیڈ وہ کریں گائڈ کریں جی مفتی صاحب مفتی صاحب آواز آ رہی ہے اچھا لیفٹ ہو گیا لیفٹ ہو گئے شاید دوبارہ آ جائیں ایک منٹ انتظار کرتے ہیں جی وہ سب جان تو ہے میرے خیال میں السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب آپ کا مائک جی میوٹ ہے السلام مفتی علیکم. صاحب جی وعلیکم السلام ہاں جی وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام الحمد للہ آپ کی دعائیں جی الحمد للہ. جی آپ مصروف تو نہیں ہے مفتی صاحب ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب ہلو السلام علیکم آواز آ رہی ہے مفتی صاحب شاید ادھر نیٹ کا پرابلم ہے شاید ہاں نیٹ کا پرابلم ہے ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم زیارت کر آواز آ لی رہی آپ نے؟ ہے جی آواز آ رہی آواز آ رہی ہے مفتی صاحب ٹھنڈ ہو رہی ہے. ہلو مفتی صاحب آواز آ رہی ہے جی آواز نہیں آ رہی آپ کچھ نہیں. مفتی صاحب کی آواز کیا نہیں آ رہی ہے کیا آپ کی آواز آ رہی جی ہلو السلام علیکم مفتی جی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے میں سب کے لیے یہاں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے گا. آپ مطلب یہ کہ وہ سبق پڑھا پائیں گے نہیں نہیں ابھی صرف دعا کرنی ہے سب دوستوں کے لیے. اچھا ماشاء اللہ دعا کرنی ہے جی ہمارے دوست موجود ہیں سارے جو ہے نا کیا ہے کہ جی مفتی صاحب حاضر ہیں آپ مفتی صاحب سے دعا سلام کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سبق پڑھتے ہیں یہ رفیق بھائی وغیرہ سارے جو ہیں الحمد تھوڑا للہ سا دعا رب سلام لے العالمین لیجیے پھر والصلاة ہم آگے والسلام چلتے ہیں علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا باری تعالیٰ جو یہ دوست احباب تیرے دین کو سیکھ رہے ہیں کامیابی عطا فرما آمین آمین سیکھ کر آگے جانے اور عمل کی توفیق نصیب فرما. آمین تمام دوستوں کی آمین ان آمین سمیت مجھ کی بخشش فرما الہ العالمین. آمین 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 دین کا داعی بنا آمین یا آمین بات تعالیٰ آمین دنیا آخرت میں عزت نصیب آمین فرما. آمین حلال روزی رزق میں عطا فرما. آمین غیب سے آمین ہماری مدد فرما. آمین 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 دین آمین مدین کو بہت ہی محنت اور کاوش کے ساتھ حاصل کر کے دور تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. آمین دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما. آمین شریروں کے حاسدوں کے ہم آمین آمین سب کے والدین کی حفظ فرما. جن کے والدین دنیا میں صحت کاملہ اعلیٰ عطا فرما. ہم سب کے آمین بچوں کی آمین خیر آمین فرما الہ العالمین. بچوں کا آمین مستقبل بہتر فرما. آمین آمین دنیا و آخرت میں عزت بار بار اس آمین پیارے گھر کی حاضری آمین کی توفیق نصیب فرما. آمین رب آپس میں العالمین پیار محبت نصیب فرما. غریبوں کو شر آمین حاسدوں کے سے بچا. الہی جب دم واپسی ہو آمین کرتے ہو لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین 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 تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ ورحمۃ صدر اللہ آپ کو بھی وبرکاتہ ہماری السلام طرف علیکم سے آپ ورحمۃ کو اللہ بہت بہت وبرکاتہ السلام ٹھیک جزاکم اللہ خیر اللہ ہے پاک آواز یہ آنے آ رہی اس لیے انشاءاللہ میں کسی دن لاؤں گا نا ہیڈ فون لاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے بات ہی ہوگی انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے جزاکم چلیے اللہ ابھی آپ خیر رکھیے جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ.
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों की तरफ? जी वालेकुम आ रही वालेकुम अस्सलाम। सलाम आ जी रही आ है। रही। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आ रही है। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी आपकी आवाज आ रही है, जी शुरू आ करें। रही है। अच्छा, आ रही है। चलो मुझसे आगे पीछे को मुख्तल चले गए। हाँ जी चले जी गए। चलेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। मुफ्ती साहब काबतुल्लाह शरीफ में बैठ के दुआ फरमा रहे थे सबके लिए। माशाल्लाह। चले डॉक्टर साहब लेक्चर सुन लिया था बाद में? पहले तो एरर आ रहा था मेरे पास। जी मेरे पास अभी मैंने देखा है वो, तो रात तक तो देखता रहा लेकिन हुआ नहीं। फिर सुबह में अपना मसरूफ था, अभी मैंने जब नेट खोला तो देखा कि आपका आ गया था। जज़ाकल्लाह। मैं अभी इंशाल्लाह देखूंगा थोड़ी देर में बाद में। चले जी आगे चलते हैं। अब हम जो है ना क्या है कि जी काफ़ी जी लेट हो जाते हैं, हम पहले हाँ। भी लेट हो गए। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ गदौत मिन अहलिका, व इज़ गदौत, व इज़ गदौत, और ए महबूब याद कीजिए जब आप सुबह के वक्त अपने दौलत खाने से निकल कर, तो बव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल, बाकायदा कहते हैं जगह को, बैठने की जगह, तो मक़ाइद लिल-क़िताल कहते हैं जो लड़ाई की जगह हो, मतलब ये कि जो जिहाद की जगह है, यानी मोर्चा भी कह सकते हैं इसको हम। मक़ाइद लिल-क़िताल को हम क्या कह सकते हैं? मोर्चा भी कह सकते हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो अब माना यूँ बनेगा, और याद करो ए हबीब जब सुबह के वक्त अब आप अपने दौलत खाने से निकल कर मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चों में मुकर्रर कर रहे थे, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला, जब तुम में से दो गुरूहों ने इरादा किया कि बुज़दिली दिखाएं। अन तफ़शला का माने क्या होता है? बुज़दिली दिखाएं। वल्लाहु अलीम, वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उनको संभालने वाला था, अल्लाह उनको संभालने वाला था। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। ये फल्यतवक्कल जो है ये अमर का सीगा है, जैसे जैसे आता है यद्रिब आता है ना, इसी तरीके से ये भी जो है ना क्या है कि अमर का सीगा है, यानी मुसलमानों को, मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। अब यहाँ पर वह अंतुम अज़िल्ला पर जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर नाज़िबा तर्जुमा किया है। उन्होंने ये तर्जुमा किया है वह अंतुम अज़िल्ला, मतलब ये कि जब माअज़ल्लाह तुम जलील थे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के जो महबूब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम हैं, वो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रुसवा होने नहीं दिया। यहाँ पर अंतुम अज़िल्ला का मतलब क्या है कि तुम कमज़ोर थे, बेसरो सामान थे, ठीक है ना। दूसरों ने इसका तर्जुमा जो है ना क्या है कि बहुत ही गलत अंदाज से किया है, जिसमें जो है ना क्या है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर उन्होंने हमला किया है। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। व इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना, और याद करो ए हबीब जब तुम मुसलमानों से फरमा रहे थे, अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन, कि क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। जी सैयद ताहिर शाह साहब, आपने हैंड रेज किया है शायद सैयद ताहिर साहब, आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज़ सबकी तरफ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा चलते हैं आगे। बला इन तस्विरू व तत्तकू, हाँ क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी आवाज़ बहुत सब स्लो क्या आ हाल रही चाल है। है? सब क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? जी हाँ जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाएं। मतलब आवाज आ गई मेरी? आ रही आवाज है आपको? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है शाह साहब, बहुत स्लो आ रही है। मेरे ख्याल में आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है शायद। सब अच्छा मेरी जी, आवाज आ रही है अभी? और हम आगे चलते हैं। बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में आपके यहाँ नेट का मसला है। अभी आपको आवाज आ रही मेरी?
عمران بھائی آواز آ رہی ہے وعلیکم تو؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہ شاہ صاحب آپ کی عمران بھائی آپ آواز کو بڑی لیٹ پہنچ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے کہ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ چلیں جی سبق جی اب بنائیں. آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے سر. میں سوال کر رہا تھا آپ کی، کاٹ رہا ہوں آپ کو. ابھی آپ نے آج پڑھی ہے عدلہ کے لفظ استعمال ہاں کیا آپ نے، جی عدلہ کا کیا ہے. وہ کئی وہابی لوگ ہوتے ہیں، ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں جی جب اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا میرا تو ضلع بنتا ہے نا. آپ کیوں چیز کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے استعمال کر دیا ہے تو آپ اس میں نے کیوں چیز کر رہے ہیں؟ آپ وہ لفظ ترجمہ وہی ترجمہ لیتے ہیں، ہاں لفظی ترجمہ لیتے ہیں، یہ لفظی لیتے ہیں. یہ جو ہاں وہ اصل میں یہ عدلہ جو ہے نا، عدلہ صرف ذلت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ذلت کے لیے استعمال ہوتا ہے ذا سے. ٹھیک ہے نا. ذلہ کا مطلب یہ دال سے بھی تو ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتم ذلہ کا مطلب یہاں پر جو تفاسیر میں ہے وہ لکھا ہوا ہے بے سر و سامان. مطلب یہ کہ آپ تھوڑے تھے، آپ کمزور تھے، آپ کی حالت جو ہے نا وہ جنگی حالت نہیں تھی آپ کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جنگ پر آئے تو یہ اللہ نے آپ کو ہمت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. ذلیل تو انسان وہ ہوتا ہے نا کہ جو انسان بالکل جو ہے نا بے سر و سامان ہو اور انسان کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، کوئی ہمت نہ ہو. ذلیل تو وہ ہوتا ہے، ذلیل الرسوا وہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی نا، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کمزور تھے، بے سر و سامان تھے. جی جی ڈاکٹر صاحب. اس کی ایک مثال یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، جیسے ید اللہ فوق علیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. قرآن میں تو اللہ اپنا ہاتھ بتا رہا ہے نا، تو آپ ہاں مانو گے کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ اگر اللہ کا ہاتھ مانو گے تو جسم بھی ہوگا، سر بھی ہوگا، پیر بھی ہوگا، پورا بت بن جائے گا پھر تو نعوذ باللہ. تو دیکھیں یہ جو نا لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ہلا دیتے ہیں. ویسے عربی کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا ایک لفظ ہے قل. قل کے معنی کہہ دو، کہہ دے، کہہ دیجئے. اب آدمی جو اپنے طبیعت کے مطابق لفظ استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ ادب کے لفظ ڈھونڈے. جی ہاں جی ہاں. نہیں ہے نا دیکھیں نا، نہیں؟ بات یہ ہے نا کہ اگر تو یہ بات ہو نا کہ جیسے وہ کہتے ہیں مراد لیں، چلو ہم ان کی بات مراد لے لیتے ہیں. چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مجھے یہ بتائیے کہ جہاد جو ہے یہ افضل کام ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان کسی کو عبادت کرتا ہے تو کیا معاذ اللہ وہ ذلیل ہوتا ہے؟ جب انسان وہاں حج پہ جاتا ہے، بے سر و سامان ہوتا ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ وہاں پر ذلیل ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا معاذ اللہ جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی اگر انسان جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس سامان اوڑھنے کا نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، تو کیا انسان جب نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کیا معاذ اللہ وہ ذلیل ہونے جا رہا ہے؟ تو جو بندہ جہاد پہ جا رہا ہے کیا معاذ اللہ وہاں پر ذلیل ہونے جا رہا ہے؟ حالانکہ جہاد کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بھی جہاد تھا نا. تو ظاہر بات جب جہاد پہ بالکل جا بالکل. رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کی بہت سب سے بڑی عزت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی. جب 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی تو مجھے یہ بتائیے کہ مدد کس کی؟ عزت والوں کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ جو ذلیل ہوں ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کو جو ہے نا کہ اوپر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ تو ملائکہ کو اتارنا یہ خود بخود اس بات پر دلیل ہے کہ وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑے رتبے والے، بڑے مرتبے والے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. جی اگر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بلا ان تصبروا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، آدھا یمددکم، یہ ہو جائیں تو تمہارے رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. ربکم یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. مصومین کا مطلب ہوتا ہے کہ نشان والے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل کو چین ملے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ، الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لِيَقْطَعَ کا معنی ہوتا ہے کاٹ دیتا ہے. لِيَقْطَعَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے. اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے اور وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. اب دیکھو یکتم طرف من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین.
خائبین کا مطلب ہوتا ہے نامراد ہو کر، ذلیل ہو کر جو ہے کہ وہ واپس لے چلے جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، اور اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، او یتوب علیہم، اور اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے، او یعذبہم فانہم ظالمون، اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے کیوں کہ یہ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جی سید طاہر صاحب، اگر آپ کی طرف اب آواز آ رہی ہے تو آپ مجھ سے آپ اب کچھ پوچھ سکتے ہیں، کیوں کہ پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کتاب سبق چل رہا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑی پریشانی تھی۔ جی استاد صاحب، جی جی، یہ جو لیقطع میں لام ہے، یہ جو کہ یہ امر آپ نے کی ہے، فرمایا کہ لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہ امر کی ہے، یہ امر کی ہے۔ استاد جو زبر آئی ہے یہ لام ان ہاں مقدرہ کی وجہ سے آئی ہے نا؟ یہ لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے۔ جی صحیح، لام مقدر ہوتا ہے جس وجہ سے آئی ہے۔ جی ٹھیک۔ جی رفیق بھائی آپ خاموش ہیں، آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ جی جی مفتی صاحب کیا کریں آپ؟ میں نے کہا میں خاموش ہوں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا جو لفظ آیا تھا اس سن بارے رہا میں ہوں۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ جو ابھی اپنے گیلانی صاحب نے بتایا تھا، گیلانی صاحب نے، میں فرسٹ ٹائم سنا یہ، اس میں بھی اختلاف ہے کوئی؟ گیلانی صاحب کی بات میری طرف صحیح طرح نہیں پہنچی۔ یہ گیلانی صاحب آپ سن رہے ہیں ابھی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وابی لوگ تھے اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں، جو ترجمہ ہے ذلہ ہے، ذلہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ ہاں تو اب دیکھیں نا، اگر تو ہم ان کا معنی مراد لیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے رفیق بھائی کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض جی اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس سر و سامان کوئی سامان وغیرہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑے وقت پر پریشان ہوتا ہے، تو کیا وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے یا اس کی عزت ہوتی ہے؟ نہیں ذلیل تو نہیں ہوتا وہ۔ دیکھو نا، یہ جہاد بھی ایک پاک کام ہے، اور بے پاک شک کام بے کا شک، حکم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ وسلم کیا ہے؟ نیکی کے راستے پہ نکلا، اس میں تو جتنی بھی مشکل مشاکل جو بھی آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں اتنا بڑا اجر ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کی طرف سے بہت جتنی بھی تکلیف ہوگی اتنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے بھائی۔ جی ہاں، وہی میں بات کر رہا تھا۔ اچھا جی، جی جی یہ ہم ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ حدیث نمبر کون سی تھی؟ 98 تھی نا حدیث نمبر؟ جی 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 98 انشاءاللہ۔ پڑھ لیجیے، وہ پڑھ لیجیے 99 اچھا 99۔ آپ میں سے کوئی 96 97 والی حدیث نمبر سنائے گا کوئی؟ 98 والی حدیث کوئی سنا سکتا ہے کوئی؟ کون سی والی؟ جی 98 نمبر حدیث یہ وعن ابی ہریرہ قال خرج لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر۔ جی کوئی سنا سکتا ہے یہ حدیث شریف؟ آدھا ترجمہ کوئی سنا دے، یہ ترجمے کرنے کی کوشش بسم کرے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی، یہ وعن ہماری ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیروز صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ جو ہے نا ذرا کھل کے پڑھیں، اگر پڑھنا ہے تو کھل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر۔ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، اور ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ فَغَضَبَ حَتَّى أَحْمَرَّ وَجْهَهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے یہاں تک کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ حُبُّ الرَّمَّانِ، یہاں تک کہ گویا کہ جی رمان، ہاں جی، یعنی جیسے کہ انار کے دانے، جس طرح انار کے دانے انار کی کے طرح۔ دانے ہوتے ہیں نا، اس طرح آپ لال ہو گیا، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔
جہاں تک کہ گویا انار کے دانے کی طرح آپ سرخ ہو گئے، لال ہو گئے۔ فقال، تو فرمایا اب ہادہ امرتم، امرتم ام بہذا امرتم، ارسلت الیکم، کیا تم اس کے بارے میں جگڑ رہے تھے؟ ام بہذا ارسلت الیکم، کیا میں تمہاری طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ ابھی ہادہ امر تم، کیا میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ ام بہذا ارسلت الیکم، کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑیں۔ تم سے پہلے لوگ بھی اس معاملے میں جھگڑتے تھے، سمجھ تم میں سے آئی بات؟ پہلے بھی اس میں، جی، ہاں، اس جھگڑتے معاملے تھے، میں وہ جھگڑتے ہلاک تھے، ہی ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، وہ جھگڑتے تھے اس وجہ سے جو ہے نا کیا کہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک چلو ہو آپ گئے۔ نے کچھ نہ کچھ ترجمہ کر کے بتا دیا، چلو ہم آگے پھر چلتے ہیں۔ ننا حدیث شریف روایہ ابن ماجہ فی القدر ناو عن عمرو بن شعب عن ابیہ عن جدہ، کہتے ہیں کہ بھئی اس کی مثل ابن ماجہ نے عمر ابن شعب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا، جو اوپر والی حدیث گزر چکی۔ اب سومی حدیث، وعن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم من قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والعجم والخبيث والطيب۔ روایت حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، خالق آدم من قبضۃ، ٹھیک ہے نا، مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی۔ مطلب یہ کہ دست قدرت جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی پر زمین سے پیدا کیا۔ وہ جو زمین ہے وہ کیا لی گئی؟ سب پورے روئے زمین سے لی گئی۔ فجاء بنو آدم، تو جو ہے نا کیا ہے کہ لہذا اولاد آدم کے اندازے پر آئی، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، کہ اولاد آدم کے اندازے پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آئی۔ کیسے آئی کہ بھائی منہم الاحمر، ان میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ سرخ ہیں، اور والابید اور سفید ہیں، والاسود اور کالے ہیں، وبین ذالک اور اس کے درمیان بھی ہیں، یعنی سفید اور کالے کے درمیان، والسہل والحزن، ٹھیک ہے نا جی، اور نرم اور سخت، نرم والسہل مانے نرم، والجزن والحزن، حزن کا معنی کیا ہے؟ سخت، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد والخبیث پلید، والطیب پاک، مطلب کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں سے بعض لوگ لال ہیں، بعض لوگ سفید ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ بالکل کالے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ نہ کالے ہیں نہ سفید ہیں۔ اس طرح سے جو ہے نا کیا ہے کہ خاص کر کے ایشیا میں، تقریباً ایشیا کے جو لوگ ہیں تقریباً میرے خیال میں نہ کالے ہیں نہ سفید ہیں۔ بعض جگہوں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہے، اس طرح سری لنکا وغیرہ اس طرح کے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے نا کہ کالے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اولاد آدم جی نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو پیدا فرمایا، ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، تو یہ جو مٹھی ہے نا یہ پورے روئے زمین سے لی گئی، اور پورے روئے زمین سے لی گئی تو جو ہے نا مٹی کے کلر آپ کو پتہ ہے کہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے اس وجہ سے ان کے کلر جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقه فی ظلمۃ فالقى علیہم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك اقول جف القلب على علم اللہ تعالی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اللہ خلق خلقۃ، کہ اللہ نے اپنی مخلوق اندھیرے میں پیدا کی، فی ظلمۃ، اندھیرے میں، فالقى علیہم من نورہ، پھر ان پر اپنی شعائیں نور ڈال دی، جیسے ان نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت پا گیا، یعنی فمن اصابہ من ذلک النور، جس کو اس نور کا کچھ حصہ آ گیا، اہتدا، تو اس نے کیا کر لیا؟ اس نے ہدایت پا لی، ومن اخطا ضل، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جس پر وہ نور کا حصہ نہیں پہنچا وہ گمراہ ہوگا۔ فلذالک اقول، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں
کہ قلم اللہ کے علم پر سوکھ چکا. جف القلم علی علم اللہ، قلم جو ہے کیا ہے کہ وہ تقدیر وغیرہ لکھ کر ہر چیز لکھ کر یہ سوکھ چکا. اچھا یہ دوسری حدیث ہے وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقول. جی ڈاکٹر صاحب حضرت اس کے اندر وہ اقول جف القلب لکھا ہے، تو جف القلب تو ہاں جف القلم قلم ہونا چاہیے نا. میرے پاس جو میرا تو ناجی ہے اس کے اندر جف القلب لکھا ہوا تھا، اس لیے میں سوچا میں یہ تو دل کا سوال آ رہا ہے، آپ نے قلم بتایا تو یہاں کچھ تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی تھی. ہاں یہ درست کیجیے درست کیجیے. اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے، جف القلم نہیں ہے یہ جف القلم ہو گئے. جف القلم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، انسان کے سوچ میں یہ چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو دماغ پیدا فرمایا ہے وہ لمٹ کے اندر ایک لمٹ ہے اس کی، بس اس لمٹ سے انسان کا دماغ جو ہے نا کیا ہے کہ آگے کام نہیں کر سکتا. چاہے سارے انسان مل کر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کریں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک قدرت کا جو ہے کیا ہے کہ 100 کروڑواں حصہ ہونا اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت عطا ہی نہیں فرمائی. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکثر ان یقول ما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء. یہ بہت حدیث شریف ہے کہ ایک معنی خیر حدیث شریف ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اکثر یہ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ کہ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما، ثابت رکھ. فقلت یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ پر آپ کی لائی تمام چیزوں پر ایمان لا چکے، آمنا لا چکے ہم، دیکھا آپ پر، وبما جئت به جو آپ لے آئے ہیں. فهل تخاف علینا، تو کیا اب بھی آپ ہم پر اندیشناک ہیں، یعنی آپ خوف کھاتے ہیں ہم پر؟ قال نعم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالیٰ، کہ بے شک یہ جو دل ہے نا ہمارے، یہ دل ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. آپ نے اشارہ فرمایا جو قلبها کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلٹ دیتا ہے جس طرح چاہے. تو ظاہر بات ہے انسان جب ایمان لے آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہے جی بس ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا ہوں تو اب میں جو ہے نا کیا ہے کہ مجھ پر کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جو کچھ کرتا رہوں. یہاں پر ایک بات آپ کی طرف میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے. ہمارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ معاذ اللہ کافی لوگ کیا کرتے ہیں، کلمہ کفر بک رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یا سید طاہر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سید طاہر صاحب. حضرت یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق سے ہٹ جانا تو ایسے ہی ناممکن ہے جیسے خدا کا شریک بنا لینا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ تو ہماری میرا خیال ہے تعلیم کے لیے یہ حکم فرمایا گیا ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے اس بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ نے ہمیں یہ خبردار فرما دیا کہ بھئی آپ ایسا نہ سمجھیے گا کہ آپ ایمان لے آئیں تو مطلب یہ کہ آپ ایمان پر رہیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. بعض اوقات جو ہے نا دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ایک تو یہ نا ہماری 2 چیزیں بڑی پکی ہو گئی ہیں. کون سی؟ ایمان ہمارا پکا ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہمارا نکاح بڑا پکا ہوتا ہے. کس طرح بھائی؟ ایمان ہمارا یہ پکا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، نماز کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں اور دل میں انشن بکتے رہتے ہیں. دل میں ہم جو انشن بکتے رہتے ہیں، ایسی بات بکتے رہتے ہیں. بالفرض یوں ہے کہ میں ایک اپنی زندگی کے بعد یہ بات کرتا ہوں کہ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے
تو وہاں پر جو ہے نا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے کہا چلو جی ہم نماز کے لیے چلتے ہیں. تو وہ آگے کہنے لگا کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر. بادشاہ نے کہا جی یہ جو نماز ہے نا یہ تم ملاؤں پر فرض ہے، ہم پر فرض نہیں ہے. تو اب دیکھو کہ اس نے انکار کر دیا نماز کا، تو وہ اس کا ایمان چلا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں بالکل بالکل. یہ اسی طرح سے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا نکاح بڑا پکا ہوتا ہے. ہمارا نکاح جو ہے نا بہت بڑا پکا ہوتا ہے. کیسے کہ بعض اوقات ہم بیویوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ جو ہے نا اکثر طور پر پایا جاتا ہے، یہ بات اکثر طور پر پائی جاتی ہے کہ انسان جب غصے میں آ جاتا ہے پھر اپنی بیوی کو بول رہا ہوتا ہے کہ بس تو نکل جا، آج کے بعد تو میری بیوی نہیں ہے. اس طرح کہنا اور طلاق کی نیت کر لینا ڈاکٹر صاحب، اس عورت کو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو اب دیکھیں کہ کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا یار ہم تو یار کبھی کبھی غصے میں ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی بیوی کو اس طرح کہا ہوا ہے. میں نے کہا ہوا ہے تو نکاح دوبارہ پڑھو، تم تو نکاح سے نکل گئے. تو اب دیکھو کہ ہمارا نکاح اور ہمارا ایمان اتنا بڑا پکا ہے، اتنا بڑا پکا ہے کہ ہم جو کچھ بولتے رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے بچائے. جی رفیق بھائی ہمارے خاموش ہیں. جی رفیق بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں، اس حدیث شریف کے بارے میں؟ جی آپ یہ جو بات درست کریں، لوگوں نے تو اس چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے نا، اسے سیریس سوچتے نہیں، اس سے نکاح جاتا رہتا ہے. تو اللہ پاک اپنے حفظ مان رکھے، ہم سب کو ہدایت دے اللہ پاک. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی نہیں ہیں یہ. ہاں ویسے مجھے وہ بیوی کے ساتھ حدیث شریف مجھے بڑی یاد آتی ہے کہ حضور جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. تو صحابہ اچھا کرام نے جی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ وہ کلمہ کفر بکیں گے، وہ ایمان کی حالت سے نکل جائیں گے، اور جب وہ ایمان کی حالت سے نکل جائیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو جب ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا تو ظاہر بات ہے جب وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہم رشتے وغیرہ کریں گے تو یہ تو کیا ہے کہ ان کے لیے ناجائز ہوگا اور زنا ہوگا. جی شاہ صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو موقع اصل بھی میں دیا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے آپ نے مانا کہ آپ اس بات یا مقلب القلوب سبل قلبی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایک جگہ پر آیا تھا یا مصرف صرف کس طرح بھی آیا تھا، اس سے ہم پڑھ چکے ہیں صرف یا مصرف القلوب، ایسا بھی پیچھے گزر چکا ہے حدیث. جی یہ تو پہلے گزر چکی ہے، یہ دوسری ہے. یہ دوسری میں وہی چاہ رہا تھا. یہ تو وہ مصرف کا مطلب بھی وہی پھیرنا ہوتا ہے اپنا عمران بھائی، یا مصرف القلوب ہے یہاں پر آیا یا مقلب القلوب آیا یہاں پر؟ ہاں مقلب کا معنی ہوتا ہے پھیرنے والا، دلوں کے پھیرنے والے. تو یہاں پر یا مصرف القلوب آیا تھا، اس کے اوپر کیا مصرف کا مطلب کیا ہاں ہو گیا؟ وہ بھی صرف کا معنی پھیرنا ہوتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہے صرف کا معنی پھیرنا ہوتا ہے. صرف کا معنی پھیرنا ہوتا ہے. جی وہاں سمجھ میں پر آئی بات؟ جی وہاں پر استعمال ہوتا ہے الفاظ یا مصرف القلوب ہے. ہاں تو مصرف القلوب ہو یا مقلب القلوب ہو دونوں کا معنی ایک بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. اچھا جی اب ہم آگے چلیں گے. ہم رفیق بھائی کو تکلیف دیں گے کہ بھائی رفیق بھائی آپ مسئلہ نمبر 10 سے پڑھیں، کیونکہ کل ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا. جی رفیق بھائی نظر آ رہی ہے اسکرین؟ رفیق بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی عمران بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ. آج ہاں آپ کی آواز ٹھیک ہے، مسئلہ لگتا ہے نا جی لگتا ہے آپ نے آج شہد کھایا ہے، شہد. ہاں شہد نہیں آج کرنٹ اچھا ہے. ماشاء کیا اللہ مطلب؟ ماشاء اللہ سے. نہیں کیا کہہ میں رہا نہیں ہوں سمجھا. آپ لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا شہد کھایا آج ماشاء اللہ. وہ گلا کس صاف ہے طرح آپ کا آج، گلا آواز صاف صاف ہے ہے؟ آپ کا. اچھا یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ماشاء اللہ. جی چلیے اچھا مسئلہ نمبر 9 پڑھنا ہے نا؟ 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا اگر برموس ہے نجاست غلیظہ ہے. نمبر 12 خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون مردار کا گوشت و چربی، یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اگر بغیر ذبح شرع کے مر جائے مردار ہے، اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، جیسے مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ. اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو ذبح کیا ہو، اس کا گوشت پوش
گوشت پوست سب ناپاک ہو گیا، اور اگر حرام جانور ذبح شرع سے ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا، اگرچہ کھانا حرام ہے سوائے خنزیر کے، اور نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام جو پائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پہانا، پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپایا کا پہانا جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرند کے اونچانا اڑے اس کے بیٹ، جیسے مرغی اور بط چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی اور سانپ کا پاخانہ، پیشاب اور اسی جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہیں کہ کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ جی کوئی دوست اگر مفتی صاحب کو اس میں سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہے، نہیں آگے چلے۔ ہاں ہاں، جو جس کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ سکے۔ جی سر غزالی صاحب۔ میں یہ بتا کر رہا ہوں کہ جو نجاست غلیظہ کسے کہتی ہے؟ نجاست غلیظہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو سخت ناپاک ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے وہ کہ جو ہلکی نجاست ہوتی ہے، جس طرح دیکھو بھائی کبوتر کے بیٹ، یہ کبوتر کی بیٹ نجاست ہے لیکن یہ نجاست یہ آگے آ رہا ہے، یہ آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے۔ آگے سب چیز آگے آ رہی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 13 جو ہے، چھپکلی یا گرگٹ یا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاں، انگور شیرہ کپڑا پر پڑا، دیکھو نا، ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت، اور شیر، کتے، چیتے، اور جو ہے نا کہے گئے، سوری ہاں اوپر والا 14 بسرا۔ جی جی پڑھیں۔ جی 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 اوپر۔ انگور کا شیرہ کپڑے پر ڈالا تو اگرچہ کئی دن گزر جائیں کپڑا پاک ہے۔ نمبر 15، ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپائیوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 16، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری، اس کے بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نمبر 17، چمگادڑ کے بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ نمبر 18، جو پرندہ حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، کاز، ان کی بیٹ پاک ہے۔ نمبر 19، اگر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پخانے کا۔ نمبر 20، ہر جانور پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا۔ حرام جانوروں کا پتہ نجاست غلیظہ اور حلال اچھا ٹھیک، اوکے پتا، اوکے گال بلیڈر ہاں صحیح ہے۔ اسی اپنا عربی میں کہتے ہیں مرارہ۔ ہاں اچھا ہاں عربی میں مرارہ بولتے ہیں اس کو۔ اچھا، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی 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 جی، ہاں، یہ پوچھنا یہ تھا، یہ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب پاک ہیں، یہ کیسے مطلب؟ یہ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ میں بات تو اس کا جو ہے نا یہ فتاوی ہندیہ اور کتاب الطہارہ باب، اس میں سارے جو ہے ان کی تفاصیل وہاں پر ہوگی، اور برحال یہ اس کو دوبارہ جو ہے نا کہ دیکھنا پڑے گا، اس کی علت کو دیکھنا پڑے گا۔ اپنا مفتی صاحب، یہ چمگادڑ ہے جو ہے نا، اس کی بیٹ منہ کی طرف سے آتی ہے نا، اس وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے چمگادڑ جو ہے، جی جی پتہ ہے اس کا اصل کیا چیز ہے؟ اچھا، یہ چمگادڑ وہ جو اڑتا ہے پرندہ کالے رنگ کا، ہاں، اس کی منہ طرف سے الٹی کرتا ہے، یہ الٹی کرتا ہے، ہاں ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ تو پہلی دفعہ میں نے سنا یار، زبردست۔ جی، یہ منہ سے الٹی کرتا ہے۔ لیکن یہ اگر بیٹ پانی میں گر جائے نا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں بات ہے اس کے لیے کہ کپڑے پر لگی ہوئی تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 17 جو ہے نا، چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہے، یہ اوپر لکھا مسئلہ نمبر 17۔
یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کھانے میں اگر پیشاب یا پیٹ وغیرہ گر گئی نہیں نہیں، وہ تو ویسے بھی کوئی کھائے گا نہیں، کوئی نہیں کھائے گا، لیکن اوپر کپڑے پہ لگ جائے پانی میں گر جائے تو پانی میں گر جائے پھر تو پانی کی پھینک کے دوسرا ڈال لو۔ تو پانی ناپاک ہو جائے گا نا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب یہ پاک ہے تو پانی کیوں ناپاک ہوگا؟ پانی اصل میں ناپاک ہے، لیکن یہ کہ یہ اگر لگ گئی کس پر، اس پر لگ گئی، کیا کہتے ہیں اس کو، کپڑے پر، کپڑے پر، تب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 21، نجاست غلیظہ خفیفہ مل جائے تو کل غلیظہ ہے۔ ہاں، نمبر 22، مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ نمبر 23، پیشاب کے نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کے بدن پر کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ مسئلہ نمبر 24، یہ مسئلہ سننے کا ہے، یہ مسئلہ سننے کا ہے کہ بعض اوقات جب انسان پیشاب کرتا ہے اور وہ یوں ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل جلدی میں آیا، اور جلدی میں آیا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ واش روم میں گیا تو اس نے پیشاب کیا، واش روم میں پیشاب کیا یا بالکل کھلی جگہ میں پیشاب کیا تو وہ پیشاب کسی پتھر کو لگ کر بالکل جو ہے نا اتنے چھینٹے کہ جو سوئی کے نوک کے برابر ہوں، تو اگر وہ پیر کو لگ جائیں یا پانی کو لگ جائیں تو وہ پیشاب جو لگ گیا نا، تو اب یہ پیشاب جو ہے وہ کپڑا اسے ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا پاک رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 24، جس کپڑے میں پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 25، جو خون زخم سے بہانا ہو پاک ہے۔ نمبر 26، گوشت جی 25 ہو گیا۔ اب ہمارے اور بھی سبق رہتے ہیں، ہم نامیر کی طرف چلتے ہیں، کل ہماری نامیر نہیں ہوئی تھی جی، ختم کر اس کو۔ عمران بھائی، اگر پیشاب کے ایک دو قطرے نکل جائیں تو پھر کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر پیشاب کے 1-2-3 قطرے نکل جائیں، پیشاب کے 2-3 قطرے نکل جائیں، دیکھو نا پیشاب کے جو قطرے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا ایک چیز، آپ یاد رکھیے اس کو، کہ بعض اوقات جب انسان پیشاب کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ وہ استبراء کرے۔ استبراء شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ پیشاب کریں تو پیشاب کے بعد پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ یا تو وہ کھانستے تھے، کھانسنے کی وجہ سے جتنا پیشاب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اعلیٰ تناسل میں رکا ہوتا تھا وہ نکل جاتا تھا، یا پھر کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر کبھی سیدھے ہوتے تھے یا کبھی جو ہے نا وہ بائیں طرف جھکتے تھے تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا کیا ہو جاتا تھا، پیشاب نکل جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ استبراء انسان حاصل کرنے کے بعد پھر اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ میرے قطرے نکل رہے ہیں تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ آپ جب وضو فرماتے تھے نا تو وضو فرمانے کے بعد پھر اگلا جو حصہ ہے وضو فرمانے کے بعد اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ چھینٹے ڈال دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس پر چھینٹے ڈالو، اسے چھینٹے ڈالو گے تو شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ یہ محسوس ہوگا کہ یہ پانی ہے، اور اگر آپ چھینٹے نہیں ڈالیں گے نا تو آپ کو وسوسہ رہے گا کہ شاید نہیں، اگر حقیقت میں نکل جائے، نظر بھی آ جائے 2-3 قطرے نکل گئے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہوتی ہے۔ اچھا، وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ تھوک جب آپ جو کہتے ہیں کہ استبراء آپ نے حاصل کر لیا نا، استبراء حاصل کرنے کے بعد پھر اگر جو ہے کیا ہے کہ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ شیطان کی تھوک ہے، یہ پیشاب نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو یہ بھائی پوچھ رہے ہیں نا سوال، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی کو پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہوئے کچھ 1-2 قطرے نکل جائیں تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا پاک رہیں گے؟ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، شاید یہ بھائی اس طرح سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، میں نے ایک مسئلہ پڑھا تھا نا کہ اگر جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی کے برابر تک جب تک نجاست نہ لگے تب تک کپڑے پلیت نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ حضرت امام آپ نے کہ 2 موبائل کھولے ہوئے آپ نے، اس وجہ سے آواز ٹکرا رہی ہے۔ آپ یا تو مائک جن کا ایک کر کے رکھے، میں آپ کو مسئلہ سارا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد آپ نے استبراء حاصل کر لیا کہ بھائی ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے جو شرعی طور پر استبراء ضرور ہوتا ہے،
آپ جو ہے پیشاب کریں، پیشاب کرنے کے بعد کھانسیں، یا پھر آپ جو ہے تھوڑا بائیں ہو جائیں، یا تھوڑا جو ہے کیا ہے کہ دائیں ہو جائیں، یا پھر آپ جو ہے کیا ہے کہ تھوڑا جو ہے جھک جائیں نیچے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اعلیٰ تناسل کو پکڑ کر، اگر آپ کو خدشہ محمود ہے اس کو آپ پکڑ کر آپ اس کو جو ہے کیا ہے کہ نیچے والی جو نالی ہے نا اس کو جب آپ دبائیں گے تو آپ کا سارے پیشاب کے جو قطرے وہ سارے نکل جائیں گے. جب آپ کے پیشاب کے سارے قطرے نکل گئے نا، اب آپ وضو کر کے باہر آ گئے. اب وضو کر کے باہر جو آ گئے تو اس کے بعد اگرچہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو در حقیقت پیشاب کے قطرے نہیں ہوتے، وہ شیطان کی تھوک ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں اس جگہ پر پانی پھینک دیتے تھے تاکہ وہ شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے. اور ویسے وہ جو نکل آ رہا ہے تو وہ اس سے کپڑے ناپاک بھی نہیں ہوں گے. یہ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ صحیح ہے، صحیح. اذان کی آواز تو نہیں آ رہی میری طرف سے آپ کو؟ آ رہی ہے. ایک منٹ آپ جو ہے نا یہ رفیق بھائی میں آپ کو سبق کھول کے دیتا ہوں، آپ یہ پڑھائیے آگے تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ میں اذان سن سکوں. آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تیسرا نمبر سبق. جی رفیق بھائی آپ پڑھیے. ٹھیک ہے بھائی، پڑھتا کیا آپ آگے جی. سبق پڑھیے. آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرب اور مبنی کا بیان. آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کے دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب کی تعریف وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے جانی زیدن، رائت زیدن، مرت بزیدن. ان مثالوں میں جا رائت اور بے عامل ہے، زیدن معرب ہے اور دمع اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے. مبنی کی تعریف وہ کلمہ جس کے آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہاؤلائی کہ یہ حالت رفع و نصبی و جری میں بدلتا نہیں. فائدہ: تمام حروف معنی مبنی ہیں اور افعال میں سے فعل ماضی، فعل امر حاضر، معروف اور فعل مضارع کے وہ صیغے بھی جن کے آخر میں نون جمع مؤنث، نون نسوہ، نون ضمیری یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو مبنی ہوتے ہیں. نیز خیال رہے کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے، اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو معرب ہے، اور فعل مضارع بھی معرب ہے، جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو. خلاصہ کلام یہ کہ ان دونوں چیزوں اسم متمکن مرکب مع الغیر اور فعل مضارع مذکور کے سوا کلام عرب میں کوئی کلمہ معرب نہیں، بلکہ ان کے علاوہ تمام کلمات مبنی ہیں. اس غیر متمکن کی تعریف: اس غیر متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. فائدہ: تین چیزیں مبنی الاصل ہیں. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل امر حاضر معروف، اور نمبر 3 تمام حروف. اس متمکن کی تعریف: اس اسم متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا. اسم غیر متمکن کی اقسام: اسم غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں. نمبر 1 ضمائر. یہ پڑھیں گے، یہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ہم جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ ربیہ کی طرف پڑھتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں آپ ہمارا وہ چل رہا ہے کہ دورہ ہی چل رہی ہے، تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ادرس الرابع. جی ادرس الرابع. جی میں بولوں عمران بھائی، ہاں آپ پڑھیے. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ آپ کی آواز آپ کی آواز ٹکرا رہی ہے صاحب. اب صحیح آ رہی ہے؟ آپ صحیح آ رہی ہے. اچھا. الدرس الرابع، چوتھا سبق. طائرۃ پرندہ، سیارۃ موٹر، طیارۃ ہوائی جہاز، دراجۃ سائیکل، لبن دودھ. دراجۃ زیدن، زید کا سائیکل، لبن شاۃ بکری کا دودھ. طیارۃ زیدن، زید کا ہوائی جہاز. سیارۃ خالد، خالد کی کار. طائر حمید، حمید کا پرندہ. کتاب محمود، محمود کی کتاب. قلم سعید، سعید کا قلم.
هذه قطة علیم، یہ علیم کی بلی ہے. هذا طائر رفیع، یہ رفیع کا پرندہ ہے. هذه دراجة سلیم، یہ سلیم کی سائیکل ہے. تلک سبورۃ ساجد، وہ ساجد کا تختیہ، وہ ساجد کا تختیہ سیاہ ہے. تختہ سیاہ ہے، تکیہ نہیں، تختہ سیاہ. جی تختہ سیاہ ہے. ذالک ثور شاہد، وہ شاہد کا بیل ہے. ھذا حصیر مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے. ھذا حصیر مدرسۃ، یہ مدرسہ کی چٹائی ہے. آگے تمرین. ھذا یہ ایسا کیجیے کہ بات نہیں ہے، یہ جو تمرین ہے یہ سارے دوست جتنے بھی ہیں آپ یہ گروپ میں شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں سر بھائی کی طرف. میری نماز میں ٹائم ہو رہا ہے، تو آج کی طرف بھائی کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے فعل ماضی، میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا فعل ماضی یہ گردان ہے. فعل ماضی فعل مضارع کی بھی ہو گئی ہے، اسم فاعل کی گردان ہو گئی ہے، اسم مفعول کی بھی ہو گئی ہے. اس کے بعد فعل جہد اور فعل جہد معروف اور فعل جہد مجہول، اس کی دونوں کی آپ نے جانے کیا ہے کہ ترکیب، اس کی دونوں کی آپ نے یاد کر کے سنانا ہے. کیا؟ صرف کبیر. صرف کبیر آپ نے یاد کر کے سنانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں ہمارے 6 سبق ہو گئے ہیں. رفیق بھائی ہو گئے 6 سبق ہمارے، یا رہ گئے کچھ؟ ہاں نہیں ہو گیا ماشاءاللہ. یا کچھ رہ گئے درمیان میں؟ نہیں رہ نہیں گیا. ہو گئے. اچھا سید طاہر صاحب آپ نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ اب جگہ اوپر کیا ہوا تھا. ایک تو میں ادھر سے کہنا چاہ رہا تھا اگر ہم سبق تھوڑا 10-15 منٹ پہلے شروع کر دیا جائے کیونکہ نماز کے ٹائم پیچھے آ رہا ہے، مگر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے تو پھر آپ جلدی میں آخر میں جلدی کرنی پڑتی ہے، نماز کو سبق رہ جاتا ہے. اگر ہم اس کو سبق کو آپ 10-15 منٹ پہلے شروع میں کر تو دیں. یہی چاہتا ہوں کہ 5:45 پر ہم آ جائیں اور باقی کافی 40 دوست. پہ کر دیں گے. اثر کے بعد شروع کریں گے تاکہ جو ہے نا پھر ہمارا آرام سے ختم ہو جائے، آرام سے ختم ہو جائے. جی بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے نا جو میرے خیال میں رفیق بھائی صرف آپ کو مسئلہ بنتا ہے شاید، کیا خیال ہے؟ ہاں میری نماز جو ہے نا وہ میری نماز وہ میں اب ایسا کریں گے، ہمارے یہاں نا عصر کی جماعت 5:30 ہوتی ہے، ہمارے یہاں عصر کی جماعت. میری بات سنیں ذرا. ہم ایسا کریں گے کہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جو اپنا فائدہ چاہتے ہیں کہ وہ تقریباً 5:45 پر آ جائیں اور میں گردانے سنوں گا تقریباً جب تک جو ہے کہ رفیق بھائی آ جائیں گے تو پھر ہم سب فوراً شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ صحیح ہے نا ایسے شاہ صاحب؟ صحیح بالکل ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. کہہ رہا تھا آپ لیٹ آئے تھے آج. اس سے 2 دن میرے سبب مس ہوا ہے. میں پوچھ رہا تھا ہم اس میں جو نا جو کیا کہتے ہیں بارشید میں کیا پڑھ رہے ہیں، بارشید میں ہمارا کون سبق چل رہا ہے. میں اس میں کتاب لے کے آیا ہوں تو مجھے کتاب سے مل نہیں رہا تھا. میں اچھا یہ جی ابھی کون سے علاقے میں؟